السلام علیکم۔ آج ہم چوتھی جماعت کی اردو کی کتاب نرگس کا سبق نمبر 4 پڑھیں گے۔ سبق نمبر 4 ہے قائد اعظم ہاؤس میوزیم۔ اس کے کچھ خاص الفاظ ہیں: نگراں، معمار، دیدہ ذیل، قومی، قومی ورثہ، رقبہ اور زیر نگرانی۔ جماعت چہارم کے طلباء آج قائد اعظم ہاؤس میوزیم کراچی کا تعلیمی دورہ کر رہے تھے۔ یہ عمارت شاہراہ فیصل اور فاطمہ جناح روڈ کے سنگم پر واقع ہے۔ عمارت دیکھنے کے دوران طلباء کے ذہن میں بہت سے سوالات ابھر رہے تھے۔ جب وہ عمارت کے باہر بنے باغ میں سستانے اور ناشتہ کرنے بیٹھے تو انہوں نے اپنے اساتذہ پر سوالات کی بچھاڑ کر دی۔ یہ عمارت کب بنی تھی؟ اتنی خوبصورت عمارت بنانے والا کون تھا؟ کس کس نے اس میں رہائش اختیار کی؟ وغیرہ۔ نثار کی لکھائی خوش خط اور لکھنے کی یہ رفتار تیز تھی، اس لیے مس نگہت نے کاغذ قلم اٹھایا اور تمام طلباء کے سوالات ایک ہی جگہ لکھنے کی غرض سے نثار کو دے دیا۔ یوں انٹرویو کے سوالات ایک پرچے پر تیار ہو گئے۔ ناشتے کے بعد یہ سب دوبارہ عمارت کے اندر گئے اور نگراں سے ایک انٹرویو لینے کی اجازت مانگی۔ انہوں نے کمال مہربانی سے ان سب سے بات کرنے کے لیے عمارت کا ایک بڑا کمرہ منتخب کیا۔ طلباء نے انہیں السلام علیکم کہا۔ نگراں نے جواب میں وعلیکم السلام کہا۔ کچھ طلباء فرش بھی پر بیٹھ گئے اور کچھ کھڑے رہے۔ نثار: اس خوبصورت عمارت کا رقبہ کتنا ہے؟ نثار نے سوالات کا پرچہ آگے سیف کو دے دیا۔ نگراں: اس کا رقبہ 10,214 مربع گز ہے۔ سیف: اس عمارت کا معمار بنانے والا کون ہے؟ سیف نے سوالات کا پرچہ اشال کی طرف بڑھا دیا۔ نگراں: اس وقت کے معمار موسیٰ سماک نے یہ عمارت بنائی تھی۔ اشال: یہ عمارت کب تعمیر ہوئی؟ نگراں: یہ عمارت سن 1865 میں تعمیر ہوئی۔ انشراح: یہ عمارت کس کس کے استعمال میں رہی؟ نگراں: جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ یہ موسیٰ سماک نے بنائی، تو سب سے پہلے تو یہ ان کے ذاتی استعمال میں رہی۔ بعد ازاں برطانوی فوج نے یہ عمارت کرائے پر لی تو ان کے مختلف جرنیل اس میں رہے۔ مس نگہت: میں نے سنا ہے کہ پہلے اس میوزیم کا نام کچھ اور تھا۔ نگراں: جی ہاں، جب برطانوی جرنیل یہاں رہتے تھے تو اس عمارت کا نام فلیگ اسٹاف ہاؤس تھا۔ جزم: اور پھر اس کے بعد یہاں کس کی رہائش تھی؟ نگراں: جی بیٹا، میں آپ کو بتانے ہی والا تھا کہ برطانوی جرنیل کے بعد سن 1940 میں یہ عمارت ایک پارسی تاجر سہراب کوسجی نے خرید لی۔ صادق جو بے چین تھا، اس کے ذہن میں یقیناً کچھ ضرور تھا، فوراً بولا: یہ بتائیے کہ یہ عمارت بانی پاکستان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کیسے آئی؟
نگران: مجھے آپ بہت ذہین لگتے ہیں، جو فوراً یہ سوال کر بیٹھے کہ جس کے نام پر یہ عمارت ہے اس کے پاس کیسے آئی۔ نگراں کے تعریفی کلمات سن کر صادق مسکرایا۔ سن 1943 میں بانی پاکستان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ دیدہ زیب عمارت دیکھی تو وہ بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے یہ عمارت خرید لی۔ راحیلہ: کیا اس عمارت میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اکیلے رہتے تھے؟ نگراں: جی نہیں، ان کی بہن محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے ساتھ یہاں رہائش پذیر تھیں۔ مس نگہت، یہ بھی بتائیے کہ اس عمارت کو میوزیم میں کس طرح تبدیل کیا گیا؟ نگراں: جناب، سن 1964 تک تو یہ عمارت رہائش کے لیے استعمال ہوتی رہی، مگر بعد میں حکومت نے یہ عمارت ٹرسٹی آف جناح سے خرید کر اسے قومی ورثہ قرار دے دیا اور اسے قائد اعظم ہاؤس میوزیم کا نام دے کر سن 1993 میں عوام کے لیے کھول دیا۔ جازم: یہ عمارت یقیناً کسی نہ کسی خاص محکمے کی زیر نگرانی ہوگی۔ نگراں: جی ہاں، یہ عمارت محکمہ ثقافت، سیاحت و نوادرات کے زیر نگرانی ہے۔ مس نگہت: کیا آپ بچوں کو یہ بتائیں گے کہ اس میوزیم میں جو سامان رکھا گیا ہے اس کا تعلق کن مقامات سے ہے؟ نگراں: جی ضرور، اس میوزیم میں اورنگ زیب روڈ، نئی دہلی والی رہائش گاہ سے لایا گیا سامان موجود ہے، جس میں کشمیری فن سے مزین ہاتھی دانت سے بنے ٹیبل لیمپ اور انگلستان کی نفیس کراکری شامل ہے۔ راحیلہ: مگر ہم نے تو میوزیم میں اور بھی بہت کچھ دیکھا ہے، ذرا ان سب کی تفصیلات بھی بتائیے۔ نگراں: جی بیٹا، اس میوزیم میں بانی پاکستان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے تعارفی کارڈ، کافور کی لکڑی کے باکس، صوفے، کرسیاں، ٹیلی فون، قرآن مجید کے نسخے، ڈائننگ ٹیبل اور سندل کی لکڑی کے سگار کے باکس شامل ہیں۔ سیف: یہ تو بتائیے، عمارت میں کمروں کے علاوہ اور کیا کیا ہے؟ نگراں: نچلی اور اوپری منزل میں 12 کمرے، کچن اور بالکونی سمیت 8 سرونٹ کوارٹرز یعنی ملازمین کے لیے رہائشی یونٹس ہیں۔ ایک بات میں آپ کو خود سے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ عمارت محکمہ آثار قدیمہ نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور محترمہ فاطمہ جناح کے استعمال میں رہنے والے فرنیچر و دیگر سامان سے کچھ اس طرح راستہ کار رکھی ہے کہ دیکھنے والا یہ محسوس کرتا ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ اپنے کمروں سے ابھی چہل قدمی کے لیے گئے ہیں۔ اشال: جی بالکل، ان چیزوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ کہیں سے نکل کر ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ اشال کی بات پر تمام بچوں نے سر ہلایا اور پھر مس نگہت نے نگراں کا شکریہ ادا کیا اور جانے کی اجازت طلب کی۔ نگراں نے تمام بچوں کو خدا حافظ کہا اور عمارت کے باہر گیٹ تک چھوڑنے آئے۔ یہاں پہ کچھ تھوڑی سی اضافی معلومات ہیں۔ لفظ میوزیم کا ترجمہ عجائب گھر کیا جاتا ہے، لیکن میوزیم میں رکھی جانے والی ہر چیز کا عجیب ہونا ضروری نہیں۔ میوزیم میں تاریخی اور نادر چیزیں حفاظت سے رکھی جاتی ہیں، ان کی دیکھ بھال کی جاتی ہے، عوام کی دلچسپی اور سیکھنے کے لیے ان کی نمائش کی جاتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی کسی میوزیم کی سیر کی ہے؟ اگر ہاں تو بتائیے کہاں کی؟ یہ بچوں آپ خود بتائیں جس نے سیر کی ہو۔
اللہ حافظ. اس کی مشق اور باقی چیزیں آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں مل جائیں گی. اللہ حافظ.